وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أنفق يا ابن آدم أنفق عليك رواہ البخاری۔ تمام تعریفیں، بزرگی اور بڑائی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے اس عظیم کائنات کو پیدا کیا، جس نے ہم سب کو رمضان جیسی بابرکت ساعتیں نصیب فرمائی، اور اس سے بڑھ کر رمضان کے مہینے میں جمعہ جیسا موقع اللہ رب العالمین نے ہمیں ہماری زندگی میں ایک اور مرتبہ فراہم کیا، جس پر ہم اللہ رب العالمین کا کثرت سے زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے۔ صلاۃ و سلام ہو آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی کوششوں سے، جن کی محنتوں سے الحمدللہ آج ہم اسلام کے سائے میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ محترم سامعین، رمضان کا مہینہ یہ نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے، اپنے ایمان کو بڑھانے کا مہینہ ہے، ہمارے اعمال نامے میں زیادہ سے زیادہ اچھے اعمال کا اضافہ کرنے کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ جیسے ہی آتا ہے، رمضان کے مہینے میں جیسے ہی ہم داخل ہوتے ہیں، بہت سارے عبادتیں کرتے ہیں، روزوں کا اہتمام ہوتا ہے، قیام اللیل میں بہت دیر تک اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر ہم عبادتیں کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کا اہتمام ہوتا ہے، دعاؤں کا اہتمام ہوتا ہے۔ یہ ساری عبادتیں جہاں ایک جگہ ہیں، وہیں رمضان جیسی بابرکت مہینے میں ایک اور اہم عبادت ہے، وہ ہے صدقہ اور خیرات کا اہتمام کرنا۔ بزرگان دین،
محترم سامعین، میں نے آپ کے سامنے سورۃ المنافقون کی ایک آیت تلاوت کی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، لوگوں تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، مما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، جو مال و دولت، جو پیسہ ہم نے تم کو عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کیجئے۔ من قبل ان یأتی احدکم الموت، تم میں سے کسی کو موت آنے سے پہلے تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو۔ ایسا نہ ہو کہ موت کی دہلیز پر پہنچ جائیں، ملک الموت ہماری دروازے کو دستک دینے لگے اور اس وقت میں یہ خواہش اظہار کریں میں صدقہ کروں گا۔ ایسا ہی ہوگا، قرآن ذکر کرتا ہے جو سکرات کی حالت میں ہوتا ہے وہ اس وقت تمنا کرے گا، کہے گا فیقول ربی، اے میرے پروردگار، اے میرے رب، لولا اخرتنی الی اجل قریب، کچھ تو مہلت دے دیں یا اللہ، کچھ ٹائم دے دیں، کچھ وقت دے دیں، میں صدقہ کر دوں گا، فاصدق، میں صدقہ کر کے آ جاؤں گا، یا اللہ مجھے تھوڑا سا وقت دینا۔ نہیں ہوگا، ملک الموت جب آ جائے تو اس کے بعد تو وقت ہی نہیں رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، زیادہ سے زیادہ موقع پا کر رمضان جیسا اتنا بڑا آفر ہمارے پاس آنے کے بعد بھی اگر ہم صدقہ اور خیرات میں آگے نہ آئے تو یہ ہماری سب سے بڑی محرومی ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کے معاملے میں کیسے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے، سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے، سب سے زیادہ خرچ کرنے والے تھے۔ اور یاد رکھیے، سنیے، وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ، اور جیسے ہی رمضان کے مہینے میں داخل ہو جاتے ہیں تو اللہ کے رسول حین یلقاہ جبریل علیہ السلام سے جب اللہ کے رسول کی ملاقات ہوتی، ویسے رمضان ہو کہ غیر رمضان جبریل علیہ السلام سے ملاقات کرتے، جب رمضان کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام سے ملاقات کرتے تو اس وقت میں رمضان جیسی بابرکت مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں سے زیادہ رمضان کے مہینے میں خرچ کیا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا جاتا ہے، کہتا ہے فَلَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ، اللہ اکبر، اللہ کے رسول تیز آندھی سے زیادہ اللہ کے رسول خرچ کیا کرتے تھے، سخی تھے، سخاوت کرنے والے تھے۔ تو ہم بھی نبی کی امتی ہیں، ہم کو بھی چاہیے کہ صدقہ اور خیرات میں آگے بڑھ کر آنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم فالو کرتے ہیں، نماز میں فالو کرتے ہیں، جیسے اللہ کے رسول پڑھے ویسے ہی پڑھتے ہیں نا، تو اسی طریقے سے صدقہ کے بعد میں بھی، صدقے کے ٹاپک میں بھی ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ اور نمونہ کو ایسے ہی فالو کرنا چاہیے۔ دیکھیں، ماہ رمضان کی برکات سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس ماہ مبارک میں دل کھول کر صدقہ و خیرات کا اہتمام ہونا چاہیے۔ صدقہ و خیرات کا مطلب اللہ کی رضا کے لیے فقراء و مساکین، یتیموں، بیواؤں، معاشرے کے معذور اور بے سہارا، مجبور، لاچار افراد کی ضروریات پر خرچ کرنا چاہیے۔ بے لباسوں کو لباس پہنانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، انہیں راشن فراہم کرنا، بیماریوں کا علاج کرانا، یتیموں اور بیواؤں کی سرپرستی کرنا، معذوروں کا سہارا بننا، مقروضوں کو قرض کے بوجھ سے نجات دلانا، اس طرح کے دیگر افراد کے ساتھ تعاون و ہمدردی کرنا۔ دیکھیں میرے بھائیوں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں برکت آئے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مال میں، ہماری دولت میں بڑھوتری آئے، اللہ ہم پر خرچ کرے، اللہ ہم پر برکتیں نازل فرمائے۔ تو حدیث قدسی ہے، سنیے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قال اللہ عز وجل انفق یا ابن آدم انفق علیک، آدم کی اولاد تم خرچ کرو، تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ تم پر خرچ کرے گا۔ تم لوگ اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تمہارے اوپر خرچ کرے تو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، جیسا ایکشن ہوگا ویسا ہی ری ایکشن بھی ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، جب ہم خرچ نہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھیں، یہ تمنا رکھیں کہ اللہ ہم کو دیتا رہے، ایسا نہیں ہوگا۔ ہم خرچ کریں، اللہ بھی ہمیں نوازے گا۔ اور اسی طریقے سے ایک اور حدیث سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، دینے والا ہاتھ، اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مالدار بنائے ہیں، اہل ثروت ہیں، مالدار ہیں، اللہ تعالیٰ دولت سے مالا مال کیے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ دینے والے رہیں، نہ کہ لینے والے۔ میرے بھائیوں، زیادہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے دیکھیں، فرشتوں کی دعا کے مستحق بننا چاہتے ہیں۔ فرشتے جو کہ نورانی مخلوق ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے، ایسے نورانی مخلوق آپ کے حق میں دعا کریں، اگر یہ چاہتے ہیں نا تو آپ دل کھول کر صدقہ اور خیرات کریں۔ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان، کوئی بھی دن ایسا نہیں ہوتا، کوئی سا بھی دن ایسا نہیں ہوتا جس میں دو ملائکہ، دو فرشتے آسمان سے نیچے نہ اترتے ہوں۔ ہر دن دو فرشتے آسمان سے نیچے اتر کر آتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ فیقول احدہما، جو بندے اللہ رب العالمین انہیں مال و دولت سے نوازے ہیں، اس مال کے ذریعے سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں نا، ایسے لوگوں کے حق میں فرشتے دعا کرتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم اعطی منفقا خلفا، یا اللہ یہ جو بندہ ہے، تو نے اسے جو مال عطا کیا ہے، تیرے مال کے ذریعے سے یہ بندہ صدقہ اور خیرات کیا ہے، اس وجہ سے کہ اس کے مال و دولت میں تو برکت نواز، تو برکت عطا فرما۔ اللہ رب اللہ فرشتے یہ دعائیں کرتے ہیں۔ ہاں، اس کے بالمقابل وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے مال و دولت کو حاصل کرنے کے بعد خرچ نہیں کرتے، کنجوسی کرتے ہیں، مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کے سلسلے میں فرشتوں نے بد دعا دی ہے۔ فرشتوں کی بد دعا سے بچنا چاہتے ہو تو مال خرچ کرو میرے بھائیوں بہنوں۔ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اللہم آتی ممسکن تلفا، یا اللہ یہ جو بندہ ہے بخیل قسم کا، یہ بندہ، اس بندے کی مال و دولت کو ہلاک و برباد کر دے۔ اللہ اکبر۔ فرشتے نورانی مخلوق ہمارے حق میں اگر بد دعا کریں تو بھلا بتلائیے ہماری مال و دولت میں، ہماری کمائی میں کہاں سے برکت ہوگی؟ سوچنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، صدقہ اور خیرات کرنے کے کیا کیا فوائد ہیں؟ میں بہت سارے فوائد ہیں، ہمارے پاس وقت کم ہے، میں بس کچھ فوائد آپ کے سامنے ذکر کرنے کی کوشش کروں گا۔ ابھی گرمی کا موسم ہے، بہت زیادہ گرمی ہے، ہم لوگ اے سی میں بیٹھے ہوئے ہیں، فین کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، سائے کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ قیامت کا دن ذرا سوچ کر دیکھیں وہ منظر کیسا ہوگا، وہ ہولنا کی سورج سر کے اوپر ہوگا، ذرا سوچ کر دیکھیں وہ ایام، وہ ماحول کیسا ہوگا۔ ایسے وقت میں اگر آپ لوگ اسی طریقے سے اے سی کے نیچے بیٹھنا چاہیں گے، سائے کے نیچے بیٹھنا چاہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے نیچے اگر سایہ چاہتے ہیں نا تو صدقہ اور خیرات کا اہتمام کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ، 7 لوگ ایسے ہیں، 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنے عرش کے نیچے سایہ عطا فرمائیں گے۔ اس میں سے ایک کون ہے معلوم؟ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى
لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بندہ صدقہ اور خیرات کا اہتمام کرتا ہے، وہ بھی صدقہ کیسے کرتا ہے کسی کو معلوم نہیں ہوتا، اتنا آہستہ سے، کسی کو معلوم ہوئے بغیر، خاموشی کے ساتھ، بغیر شو آف کے، بغیر ریاکاری کے، اخلاص کی نیت کے ساتھ، راتوں رات جو بندے غریب ہیں، لاچار ہیں، مجبور ہیں، ان تک پہنچتا ہے، انہیں جو ضروریت کے سامان ہے وہ دے کر آ جاتا ہے. اور میں آپ کو مخفی طریقے سے، سری طریقے سے صدقہ کرنے کا ایک اور ٹپس بتاؤں. آج کا دور ٹیکنالوجی کا دور ہے، کیو آر کوڈ ہے، جی پے ہے، فون پے ہے، آن لائن ٹرانزیکشن ہمارے پاس موجود ہے. ہم اپنے فون کے ذریعے سے آہستہ کے ساتھ، کسی کو معلوم ہوئے بغیر، اپنا فون اور ان کا اکاؤنٹ، یہاں سے اس اکاؤنٹ سے اس اکاؤنٹ میں آہستہ سے ٹرانسفر ہو گیا، کسی کو معلوم بھی نہیں. اس طریقے سے سری طور پر ہم خرچ کر سکتے ہیں میرے بھائیوں. اگر اس طریقے سے اگر ہم خرچ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین ضرور ہمیں کل قیامت کے دن عرش کے نیچے سایہ عطا فرمائیں گے. یہ سب سے پہلا فائدہ ہے. دوسرا فائدہ سنیے، قرآن کہتا ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ، وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کی کتاب تلاوت کرتے ہیں، قرآن مجید پڑھتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، ہم نے تم کو جو کچھ عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، سری طور پر، علانیہ طور پر، چھپے طور پر، کھلے طور پر، دونوں طریقے سے خرچ کرتے ہیں. دونوں طریقے سے خرچ کرنے کی اجازت ہے، دونوں طریقے سے خرچ کرتے ہیں. میرے بھائیوں، یہ ایک ایسی تجارت ہے جس میں کبھی نقصان نہیں ہوگا. ہم لوگ بہت سارے بزنس کرتے ہیں، دنیا میں جو بزنس ہوتا ہے اس میں کبھی نقصان ہوگا، کبھی فائدہ ہوگا، ہمیشہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا ایسا نہیں کہہ سکتے گارنٹی کے ساتھ. مگر آپ کے اور اللہ کے درمیان یہ ایک ایسا رشتہ ہے، ایسا بزنس ہے، ایسی تجارت ہے جس میں کبھی نقصان نہیں ہوگا. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سرا وعلانیہ یرجون تجارتا لن تبور، یہ ایک ایسی تجارت ہے جس میں گھاٹا ہی نہیں ہے. آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے، آپ پر خرچ نہیں کریں گے؟ ایسا تو کبھی نہیں ہوگا میرے بھائیوں. آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور اللہ آپ کو برکت نہ دے اور اللہ آپ پر خرچ نہ کرے، ایسا نہیں ہوگا. آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ضرور آپ کو مزید نوازیں گے. تو یہ دوسرا فائدہ ہے. تیسرا فائدہ یہ ہے کہ گناہوں کی مغفرت کا عظیم ذریعہ ہے. ہم گزشتہ 11 مہینے میں بہت سارے گناہ کے کام کیے ہیں، بہت ساری نافرمانی کیے ہیں، وہ کام جو شریعت میں اجازت نہیں ہے، ایسے ایسے کام کیے ہیں. اپنے گناہوں کو مٹانا چاہتے ہیں، اپنے گناہوں کو دھلنا چاہتے ہیں تو اس حدیث پر عمل کیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار، تمہارا صدقہ ایسے ہی بجھا دیتا ہے، تمہارے گناہوں کو ایسے ہی بجھا دیتا ہے جس طریقے سے آگ کو پانی بجھا دیتا ہے. سبحان اللہ، آگ جل رہی ہے، پانی لا کر ڈالیں گے تو آگ بجھ جائے گی نا. اسی طریقے سے تم نے جو گناہ کے کام کیے ہیں اگر اس کو دھونا چاہتے ہیں، اگر اس کو تمہارے اعمال نامے میں سے نکالنا چاہتے ہیں تو تم صدقہ اور خیرات کا اہتمام کریں، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اس کو دھل دیتے ہیں. اور اسی طریقے سے صدقہ اور خیرات کرنے کا چوتھا فائدہ سنیے. سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک بات کہتے ہیں تو اس کی اتنی بڑی اہمیت ہوتی ہے دوسروں کے مقابلے میں. ایک آدمی کہتا ہے، ایک نارمل سا آدمی کہتا ہے، اس کے مقابلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آ جاتی ہے، اللہ کے رسول کی ایک بات آ جاتی ہے، تو دونوں کے مقابلے میں اللہ کے رسول کی بات بہت سب سے عمدہ ہوتی ہے. اور اللہ کے رسول اگر قسم کھا کر کہیں تو اس میں مزید تقویت بڑھ جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثۃ اقسم علیہن واحدثکم حدیثا فاحفظوہ. کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول؟ 3 چیزوں کے سلسلے میں اللہ کے رسول قسم کھا کے کہتے ہیں. 3 چیزوں کے سلسلے میں اللہ کے رسول قسم کھا کے کہتے ہیں
اور جو صحابی جسے بتا رہے تھے اس صحابی کے پاس اللہ کے رسول کہتے ہیں وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ، میں جو بات کہہ رہا ہوں اس کو نوٹ کر لیں، اس کو محفوظ کر لیں۔ یہ کہنے کے بعد اللہ کے رسول کہتے ہیں مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِّن صَدَقَةٍ، تم اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرو گی تو تمہارے مال میں کبھی بھی کمی نہیں ہوگی، کبھی بھی کمی واقع نہیں ہوگی۔ یہ میں اگر کہتا تو جھوٹ ہوتا، میرے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اس پر ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگ مال خرچ کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، کہیں میں غریب نہ ہو جاؤں، کہیں میرا مال گھٹ نہ جائے، ڈر ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول کی باتوں پر اگر یقین ہو، پختہ ایمان ہو، تو بندہ کھلے دل کے ساتھ صدقہ و خیرات کا اہتمام کرتا ہے۔ اگر ایمان نہ ہو، عقیدہ مضبوط نہ ہو تو بندہ خرچ نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے رسول اتنی کلیئر سٹیٹمنٹ دیتے ہیں ما نقص مال عبد من صدقہ، بندہ صدقہ اور خیرات کا اہتمام کرتا ہے تو اس کے مال میں کبھی کمی ہی نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی صدقہ کا ایک اور فائدہ، جو پانچواں فائدہ میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنے ہی ایسے کام ہوں گے جو ہم اللہ کو ناراض کرنے والے کام کیے ہوں گے، کتنی ہی راتیں ہماری ایسی گزری ہوں گی جس میں اللہ کی نافرمانی کے کام ہم کیے ہوں گے، اللہ کی نافرمانی کیے ہوں گے، اللہ کو ناراض کیے ہوں گے۔ اللہ ہم سے اگر ناراض ہے تو بھلا بتلائیے کیسے ہمیں جنت تک پہنچ سکتے ہیں، کیسے قبر کے عذاب سے بچ سکتے ہیں، قیامت کی ہولناکیوں سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو صدقہ اور خیرات کا اہتمام کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح الجامع کی حدیث ہے، وَصَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ، تمہارا یہ سری طور پر، چھپے طور پر صدقہ کرنا یہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، اللہ اگر راضی ہو جائے تو اس سے بڑھ کر کیا دولت چاہیے؟ دنیا میں کسی کی راضی کرتے ہیں، ماں باپ کو راضی کرتے، جس کے پاس جس اونر ہے، جو اونر کے پاس ہم کام کرتے ہیں اس اونر کو راضی کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ ذرا سوچئے اللہ اگر راضی ہو جائے، سبحان اللہ، قرآن میں کتنی جگہ ہم پڑھتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ کرام سے اللہ راضی ہو گئے جو کہ جنتی ہیں۔ اگر ہم سے بھی اللہ راضی ہو جائے ہمارے سارے گناہ معاف کر دیں گے، قیامت کے دن ہمیں سکسیس کر دیں گے۔ اور اسی طریقے سے رمضان کا مہینہ ہے، رمضان جیسی بابرکت مہینے میں ہم لوگ روزے داروں کو افطار کروانا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم ایک روزہ رکھتے ہیں تو اس ایک روزے کا جو ثواب ہے وہ تو ہمیں مل جائے گا۔ اگر ہم روزے داروں کو، بہت سارے روزے داروں کو کھانا کھلائیں گے، کھجور فراہم کریں گے، ان کے لیے جو چیزیں ضروریات ہیں اسے اگر انہیں فراہم کریں گے تو اللہ رب العالمین جتنے روزے دار کو کھانا کھلائیں گے ان سارے روزے داروں کا ثواب ہم کو آئے گا۔ میرے بھائیوں، اس کام میں آگے بڑھ کر آئیں، زیادہ سے زیادہ روزے داروں کو کھلانے کی فکر کریں۔ سعودی عرب میں ایسا ہوتا ہے، چھوٹا چھوٹا بچہ جو باہر سے لوگ آتے ہیں، حاجی عمرہ کرنے کے لیے جو لوگ آتے ہیں، ان کے ہاتھ پکڑ پکڑ کر لیجئے کھجور کھائیے، کھجور رکھ لیجئے، پانی رکھیے، فراہم کرتے دیتے رہتے ہیں، گھر پر لے کر جاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ لوگ روزے داروں کو کھلانے کی اہمیت کو جانتے ہیں۔ بھائیوں، اگر ہم بھی اس حدیث کو جان لیں گے نا تو ہم بھی ضرور اس میں آگے بڑھ کر آ کر اپنا حصہ لیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من فطر صائما کان له مثل اجره، جو بندہ روزے داروں کو کھانا کھلاتا ہے، افطار کرواتا ہے، سحری میں ان کے لیے کھانے کی چیزیں فراہم کرتا ہے، کان له مثل اجره، تو اس روزے دار کا جو ثواب ہوگا وہ برابر اس بندے کو آئے گا۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے،
جو بندہ کھاتا ہے اس کے مال میں، اس کے عمل میں، اس کے ثواب میں کمی ہو جائے گی، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں غیر انہ لا ينقص من اجر الصائم، جو بندہ روزے دار، جو بندہ کھانا کھلاتا ہے اور جو بندہ اس روزے دار کھانا کھاتا ہے اس کے عمل میں تھوڑا بھی کمی نہیں آئے گی۔ تو میرے بھائیوں، روزے داروں کو کھانا کھلانے کا اہتمام ہمارے پاس زیادہ ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے دنیا میں جیتے جی کوئی کام کرتے یا نہ کرتے، یہ کام ضرور کر کے جائے۔ ہم لوگ یہاں کے جو بینک اکاؤنٹس ہیں اس میں اپنا اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں نا، انڈین بینک ہو، کینرا بینک ہو، جو بھی بینک ہو، ہم اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں نا، اس میں اکاؤنٹ رکھتے ہیں نا۔ دنیا میں جیتے جی آخرت کا اکاؤنٹ بنا کر جائیں، وہ کیسے؟ اسی کو کہتے ہیں صدقہ جاریہ۔ آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے کھاتے میں، آپ کے اکاؤنٹ میں عمل آتے رہے، ثواب آپ کو ملتا رہے، اجر آپ کو ملتا رہے، ایسا اکاؤنٹ ضرور بنا کر جائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، جو بھی بندہ انتقال کر جاتا ہے، وفات پا جاتا ہے، اس کے اعمال سارے کٹ جاتے ہیں، منقطع ہو جاتے ہیں، اس کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ کتنا بھی عمل کرنا چاہے عمل نہیں کر سکتا۔ ہاں، 3 راستے ایسے ہیں جس کے ذریعے سے اسے نفع پہنچتا رہے گا، اس کے اکاؤنٹ میں عمل اور اس کے اکاؤنٹ میں اجر و ثواب آتے رہیں گے۔ وہ کیسے؟ سب سے پہلا ہے اس میں سے الا من صدقۃ جاریہ۔ ہمارے پاس بہت سارے لوگ باہر سے تشریف لاتے ہیں، مسجد کے لیے چندہ وصول کرتے ہیں، مدرسوں کے لیے چندہ وصول کرتے ہیں۔ ایسے نیک کام میں ہم لوگوں کو آگے بڑھ کر آ کر خرچ کرنا چاہیے، صدقہ اور خیرات کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اگر ہم اس طریقے سے صدقہ اور خیرات کریں گے، صدقہ جاریہ بنے گا، ہم انتقال ہو جائیں گے، مگر قیامت تک جو لوگ جس مسجد میں نماز پڑھیں گے، سجدہ کرتے رہیں گے، ان کا پورا اجر و ثواب آپ کو آئے گا۔ اور اسی طریقے سے مدرسوں میں آپ خرچ کریں گے، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ وہاں جتنے طلبہ پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وہ سارا اجر و ثواب آپ کو آئے گا۔ اور ان علماء کرام کے ذریعے سے، ان حفاظ کے ذریعے سے جتنی امت مسلمہ کو فائدہ پہنچے گا، وہ سارا ثواب آپ کے کھاتے میں آئے گا۔ تو میرے بھائیوں، صدقہ جاریہ کی طرف بھی ہم کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے اس محفل میں خواتین بھی ہیں، تو میں خواتین سے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں، مردوں کے مقابلے میں خواتین کو صدقہ اور خیرات کے باب میں زیادہ سے زیادہ آگے بڑھ کر آنا چاہیے۔ کیوں بھائی ایسا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہے وہ عید الفطر کا موقع ہو، عید الاضحیٰ کا موقع ہو، اللہ کے رسول صحابہ کرام کے پاس خطاب کرنے کے بعد، بیان کرنے کے بعد باہر نکلتے، فمر علی النساء، خواتین کے پاس جاتے، بولتے فقال یا معشر النساء، او خواتین کی جماعت، وہ عورتوں کی جماعت، تصدقنا، تم صدقہ کرو، تم صدقہ کا اہتمام کرو، کیونکہ فإنی رأیتکن اکثر اہل النار، اس لیے کہ میں نے تم کو جہنم کی آگ میں زیادہ دیکھا ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، خواتین زیادہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات کا اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کو جہنم میں بہت زیادہ دیکھیں۔ اگر جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو چھٹکارا کرنا چاہتے ہو، آزاد کرنا چاہتے ہو، اس میں سے اپنے آپ کو نکالنا چاہتی ہو، تو آپ صدقہ اور خیرات کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں۔ دیکھیں کیا ہوتا ہے، اللہ کے رسول کہہ دیے، اللہ کے رسول سے صحابیہ سوال کرتے ہیں، کیا وجہ ہے، کیا ریزن ہے جس کی وجہ سے خواتین جہنم میں بہت زیادہ ہیں؟ اللہ کے رسول 2 ریزن ذکر کرتے ہیں، تکثرن اللعن، سب سے پہلا ریزن کیا ہے معلوم؟ خواتین زیادہ سے زیادہ سب و شتم کرتے ہیں، لعن طعن کرتے
کرتے ہیں, بد دعا دیتے ہیں. کتنی خواتین ہیں جو زبان کھولنے پر اپنے بچوں کو بد دعا دیتے ہیں. خواتین سے ہم گزارش کرتے ہیں اپنے بچوں کو کبھی بد دعا نہ دیں, کسی کو بد دعا نہ دیں. ہو سکتا ہے وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہو اور اس میں تمہاری دعا قبول ہو جائے اور بد دعا قبول ہو جائے تو جیتے جی اپنے بچوں کو مرتے ہوئے دیکھو گے, اپنے بچوں کی سکرات کی حالت دیکھو گے, اپنے بچوں کے جنازے کو دیکھو گے. اسی لیے بچوں کو کبھی بد دعا نہیں کرنا چاہیے. کیا بولتے ہیں, تیرا بزنس مٹی میں مل جائے تو غارت ہو جائے تو اچھا ہی نہیں رہنا. یہ سب کیسے جملے ہیں؟ اللہ ہماری خواتین کی حفاظت فرمائے. صرف خواتین ہی نہیں, ہم لوگوں کو بھی جو ہے اس معاملے میں حفاظت کرنا چاہیے. اور اسی طریقے سے دوسرا ریزن اللہ کے رسول نے ذکر کیا, وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرِ, شوہروں کی نافرمانی کرتے ہیں. شوہروں کی نافرمانی کر کے جہنم میں ہیں تو صدقہ اور خیرات کا اہتمام کر کے اپنے آپ کو جہنم سے چھٹکارا لیں, اپنے آپ کو آزاد کرائیں. اور اسی طریقے سے جب یہ بات اللہ کے رسول کہہ دیے تو اس کے بعد صحابی رسول جو حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں فجعلنا, دیکھیں صحابیاں ان کے اندر کتنا جذبہ تھا, کتنی طلب تھی نیکیوں کے کام میں آگے بڑھنے, سبقت لے جانے میں کتنا جذبہ تھا. دیکھیے وہ لوگ ایسے ہی اللہ کے پسندیدہ بندے نہیں بنے, اللہ تعالیٰ ان سے ایسے ہی راضی نہیں ہوا, بہت ساری قربانیاں دی ہیں. اگر ہم بھی قربانی دیں گے تو اللہ رب العالمین ہم سے بھی راضی ہوں گے. حدیث کے راوی کہتے ہیں یہ سننا ہی تھا, اللہ کے رسول کی زبان سے یہ سننا ہی تھا, فجعلنا یتصدقنا من حلیہن. سبحان اللہ, خواتین صدقہ کرنے کے لیے آگے بڑھ کر آئیں. حدیث میں الفاظ ذکر ہیں حلیہن یلقین فی ثوب بلال, بلال رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے ساتھ میں آئے تھے, اپنا دامن کھولے تھے, چادر پھیلائے تھے. خواتین لا کر اپنی سونے, کنگن, زیورات, ساری چیزیں لا کر بلال رضی اللہ عنہ کے کپڑے میں, چادر میں لا کر ڈال دیے. کیا مقصد تھا, کیا ریزن تھا؟ ایک ہی ایک مقصد تھا, جہنم سے چھٹکارا پانا. یہ چھوٹی سی معمولی سی گرمی ہمیں سہانی نہیں ہوتا, قیامت کی گرمی کیسے سہائیں گے؟ تو میرے ماؤں اور بہنوں, اللہ رب العالمین جو مال ہمیں عطا کیے ہیں, اس مال کو اگر ہم خرچ نہ کریں گے, خرچ نہیں کریں گے تو یہ ہمارے حق میں وبال جان بن سکتا ہے. دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بھی بندہ انتقال ہوتا ہے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا, 4 سوالوں کے جواب دیے بغیر اس کے پیر نہیں ہلیں گے. اس میں سے ایک کیا ہے معلوم؟ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اِكْتَسَبَهُ فِيمَا أَنْفَقَهُ, تم نے مال کہاں سے کمایا اور کیسے خرچ کیا. آج ہم لوگ پیسے اڑاتے ہیں نا, اسراف کرتے ہیں نا, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے اعلان کریں تو کتنے لوگ ہم میں سے آگے بڑھ کر آتے ہیں. وہی اگر ہماری شادیوں میں, ہمارے اپنے خرچ میں, اپنے گھر کے سسٹم میں کتنے پیسے اڑاتے ہیں. تو ہم لوگوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے دل کھولنا چاہیے. اور اسی طریقے سے یہ رمضان کا مہینہ ذاتی تربیت کا مہینہ ہے, اس میں اپنے آپ کی اصلاح کریں, اس میں اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے کوشش کریں. اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں. ایسا نہ ہو کہ رمضان کا مہینہ گزر جائے اور اللہ رب العالمین آپ کو معاف نہ کریں, آپ مغفرت نہ طلب کریں. ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے. میرے بھائیوں, ہم بہت سارے گناہ کے کام کرتے رہتے ہیں, ان سب کی معافی تلافی ہونا ہے تو اللہ رب العالمین کے پاس اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑائیں, روئیں. سحر کے وقت میں ہم لوگ بہت وقت بیکار کرتے ہیں, کھانے پکانے میں, ٹی وی دیکھنے میں, موبائل فون دیکھنے میں, سوشل میڈیا میں. سحر کا وقت کیسا وقت ہے معلوم؟ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ, اللہ کے بندے وہ ہیں جو سحر کے وقت میں استغفار کرتے ہیں, اللہ کے پاس معافی مانگتے ہیں, توبہ اور استغفار کرتے ہیں.
تو اپنا جائزہ لینا چاہیے، اپنے نفس کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی نیک توفیق عطا فرمائے، صدقہ اور خیرات زیادہ سے زیادہ کرنے اور اللہ کی رضا کو پانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے صدقہ اور خیرات کو قبول فرمائے، اللہ رب العالمین ہم سب کے زکوٰۃ کے خرچ کرنے کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ قرض میں مبتلا ہیں ان کے قرض کو اللہ دور کرے، اور ہم میں سے جو لوگ شرک و بدعات میں ملوث ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو شرک و بدعات سے دور کرے، بچائے اور یہ توحید کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم۔